تبارک تعالیٰ کا بڑا فضل کہ اس نے ہمیں عدم سے وجود میں لایا اور اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں بھیجا۔ اس کا یہ بھی بڑا فضل ہے کہ آج حالت ایمان و تندرستی کے ساتھ آج کی اس نشست میں فصوص الحکم کی دوسری قصے شیش علیہ السلام کے تعلق سے کل آپ نے سن لیا، پرسوں آپ نے فصوص الحکم کے مقدمے اور تمہید کو پرسوں سنا تھا۔ کل کی نشست میں آپ نے قصے آدمیہ کے تعلق سے سن لیا تھا، اور آج جو ہے قصے شیش علیہ السلام فصوص الحکم کی یہ دوسری چیز ہے، دوسرا سبق ہے۔ تو دوستوں معلوم ہونا چاہیے شیش علیہ السلام کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ شیش علیہ السلام پیغمبر ہیں، نبی ہیں، آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ میں پہلے بتا دیا تھا کہ فصوص الحکم پوری 27 فص پر ہے، وہ کسی نہ کسی نبی کے تعلق سے بتائی جاتی ہے کہ نبی کے اس سیرت سے، نبی کے اس کردار سے توحید کو سمجھایا جاتا ہے۔ یہ فصوص الحکم کا خاص بات ہے، جس کو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ نے فصوص الحکم میں حضور کی عطا کردہ تعلیمات کو عوام تک پہنچانے کی کوشش کی۔ تو قصے شیش علیہ السلام میں سریانی زبان میں غالباً کہ شیش کے معنی عطاؤں کا، عطا الہی کا، سریانی زبان میں غالباً کہ شیش کے معنی تجلیات کی عطائیں، اللہ کی عطائیں، اس کو شیش کہتے ہیں، شیش علیہ السلام۔ تو یہ پورے فص میں ابن العربی نے 3-4 باتوں پہ بہت ہی زور دیا اس فص میں۔ ایک تو خاتم الانبیاء، خاتم الرسول اور خاتم الاولیاء، اس فص میں ابن عربی نے سمجھانے کی کوشش کی۔ تو اب ذرا یہ بھی جان لیں کہ رسول، نبی، ولی، تو بحر العلوم علامہ محمد عبد القدیر صدیقی قادری حسرت رحمۃ اللہ علیہ نے تمہید باندھی پہلے، اس سے پہلے، تاکہ لوگوں کو کنفیوز نہ ہو جائے کہ نبی، ولی، رسول میں فرق کیا ہے، جبکہ ابن عربی نے اس کی تفصیل اس میں بتانے کی کوشش کی۔ تو پہلے سمجھ لو کہ لغوی معنی کیا ہیں، شرعی معنی کیا ہیں۔ نبی کے لغوی معنی غیب کو بتانے والا، جاننے والا، بتانے والا۔ شریعت میں کیا ہے؟ نبی وہ ہے جن پر وحی آتی ہے، کلام الہی کا نزول ہوتا ہے۔ اچھا، رسول کون ہے؟ وہ بھی بھیجے ہوئے ہیں۔ رسول کے معنی بھیجا ہوا اللہ کی طرف سے، نبی کے معنی غیب داں، رسول کے معنی بھیجا ہوا، وہ بھی من جانب اللہ، ان پر بھی صاحب شریعت ہوتے ہیں رسول۔ ولی تو ولی کے معنی دوست کے، ولی کے معنی قریب کے، قریب رہنے والا ولی۔ تو ابن العربی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی ولی ہے وہ کسی نہ کسی نبی کا مظہر ہے۔ ہر ولی میں کسی نہ کسی نبی کی تجلیات کا ظہور ہوتا ہے، کسی میں سخاوت ہے، کسی میں کلامت، ہر نبی میں۔ تو جو بھی ولی ہے
کسی نہ کسی نبی کے مشرب والا ہوتا ہے. جلالی ہے تو موسوی مشرب والا ہے. شریعت کا پابند سخت ہے تو نوحی مشرب والا. ہر چیزوں کی خوبی ہے تو محمدی مشرب والا. تو بارک کیف جو بھی ولی ہے کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہے. یہ پہلے معلوم ہونا. اور ایک بات خاص جو انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ابن عربی نے، الولایت الافضل بن نبوہ. دیکھیے گا، نبوت سے افضل ہے ولایت. کس کی؟ غیر نبی کی ولایت نہیں، نبی کی ولایت. نبی کی ولایت نبی کی نبوت سے افضل ہے. بس کلیئر، کنفیوز نہیں ہونا. ابن عربی کا فیصلہ، نبی کی ولایت وہ نبی کے نبوت سے افضل ہے. دیکھو میں نے اچھا سمجھا اس میں. کیوں بات چل رہی تھی نا کہ ولی افضل کیوں ہے؟ تو جو بھی نبی ہے پہلے ولی ہے، تو جو بھی رسول ہے پہلے ولی ہے. پہلے ولی، بعد میں نبی، بعد میں رسول. یہ 3 مراتب ہیں. تو رسول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی رہے. نبی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ ولی رہے. ولی، نبی، رسول، یہ مراتب، یہ درجے. پھر ابن عربی نے اس حصے شیش میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ ولایت افضل کیوں ہے نبی کی نبوت سے. تو نبی کا تعلق، نبی کس کے لیے؟ مخلوق کے لیے. رسول کس کے لیے؟ مخلوق کے لیے. نبی آتا ہے مخلوق کی طرف، رسول آتا ہے مخلوق کی طرف، ولی جاتا ہے خدا کی طرف. ابن عربی کا فیصلہ یار. نبی قرب چاہتا ہے، یہ فراق چاہتا ہے آنا. نبی بن کو ہاں کیا کرتے؟ رسول بن کو ہاں کیا کرتے؟ پھر رسول نبی جو بنے مخلوق کو راہ دکھانے کے لیے، مخلوق کو خالق کی طرف رجوع کرانے کے لیے. تو نبی کا مقصد دنیا میں بھیجنا. رسول کو کیوں بنا؟ دنیا میں بھیجنا. جو مخلوق بندے اللہ سے غافل ہیں ان کو رجوع اللہ کرانا. تو رسول خدا کی طرف نہیں جا رہی، مخلوق کی طرف آ رہی. نبی خدا کی طرف نہیں جا رہی، مخلوق کی طرف آ رہی. ولی خدا کی طرف جا رہے. ولایت وصل چاہتی ہے، نبوت فراق چاہتی ہے. سبحان اللہ. یہ فیضان ہے نائب رسول کا. ولایت قرب چاہتی ہے، قریب ہونا چاہتی ہے، فنا ہونا چاہتی ہے. اور رسالت فراق چاہتی ہے، جدائی چاہتی ہے. نبوت فراق چاہتی ہے. ایک اور بات ابن عربی قربان جائے یار، رسول اللہ کی صفت نہیں، نبی اللہ کی صفت نہیں، ولی اللہ کی صفت ہے. ہائے 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 ہائے. ولی اللہ کا ایک نام ہے، اسم ہے دوست. رسول اللہ کا نام نہیں، نبی اللہ کا نام نہیں، ولی اللہ کا صفتی نام ہے. ولی ولی النصیرہ. سمجھ رہا ہے؟ نبی کی نبوت سے افضل نبی کی ولایت. پہلے یہ اسٹارٹنگ ڈیفینیشن تمہید ہے نا، ولی، نبی، رسول. حضور کیا فرما رہے حدیث؟
ما کان النبی آدم بین الماء والتین، اس خود بھی میں نبی تھا، آدم ابھی پانی و کیچڑ کی منزل پر تھے، ابو البشر آدم علیہ السلام کا وجود ہی نہیں تھا، میرے مصطفیٰ بولتے میں نبی تھا، نبی تھا، ولی تھا نہیں بولے، نبی تھا، رسول نہیں بولے، نبی تھا۔ آدم سے پہلے میں نبی تھا۔ ایک میرے آقا ہی ہیں کہ بشریت سے پہلے، ابدیت سے پہلے، انسانیت سے پہلے، ہے نا، عالم شہادت میں مبعوث ہونے سے پہلے، عالم ناسوت میں آنے سے پہلے نبی۔ یہ شرط صرف ہمارے آقا کو ہے۔ باقی جتنے بھی جو نبی ہیں دنیا میں آنے کے بعد نبی، عالم شہادت میں آنے کے بعد نبی، عالم ناسوت میں، شہادت میں، عالم امثال میں، ظاہری اجسام میں آنے کے بعد نبی بنے۔ مگر ہمارے سرکار آدم بھی نہیں، آدمیت بھی نہیں، بشر بھی نہیں، بشریت بھی نہیں، انسان بھی نہیں، انسانیت بھی نہیں، مگر نبی۔ نبی ہیں میرے آقا، ہے نہیں کہا؟ کیا ہیں؟ اول نبی ہیں۔ کیا ہیں؟ اول نبی ہیں۔ پھر کیا بولتی ابن عربی؟ خاتم النبی بھی ہیں۔ حضور کیا ہیں؟ خاتم الانبیاء نہیں کہا، با خاتم الرسول، ختم، ان کے بعد نبی نہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، حضور کے بعد کوئی رسول نہیں۔ تو اسی کو ابن عربی اس میں فص شیش میں بتاتے ہیں خاتم الاولیاء، یہ لفظ لکھیں، ابن عربی نے لکھا خاتم الرسول، خاتم الانبیاء اور خاتم الاولیاء۔ خاتم اولیاء از اکول ٹو آخری ولی، خاتم النبی آخری نبی کے بعد آنے والا نہیں، خاتم الرسول کے بعد آنے والا نہیں۔ پھر یہ خاتم الاولیاء یہ کون ہے؟ جس کو ابن عربی نے لکھا، یار ولی تو قیامت تک آتا رہیں گا، ولی کی حد نہیں، آتے رہیں گے، نبی کی لمٹ ہے، رسول کی لمٹ ہے، اس کے بعد کوئی آئیں گا نہیں، ولی آتا رہے گا۔ خاتم الاولیاء کون ہے؟ تو ابن عربی کہتے ہیں کہ خاتم الاولیاء صرف اور صرف ہمارے نبی ہیں، حضور خاتم الاولیاء ہیں، آخر ان کے بعد کوئی ولی نہیں۔ خود والے با قیامت کی شفاعت کون کریں گا؟ نبی، بحثت ولی قریب رہنے والا۔ تو ابن عربی کے نظرے میں خاتم الرسول بھی ہمارے آقا ہیں، خاتم الانبیاء بھی ہمارے آقا ہے، اور خاتم الاولیاء بھی ہمارے آقا ہے۔ سمجھے آپ؟ یہ خاتمیت میں ایک اور بات لکھی ابن عربی، قرب قیامت، قیامت کے دن ایک انسان پیدا ہوگا، ایک انسان پیدا ہوگا، انہیں آخری ولی ہوگا، انہیں دین کی اشاعت کرنے لگیں گا، لوگ مانیں گے نہیں، مگر وہ ہوں گا کون؟ وہ شیش علیہ السلام کے نقش قدم والا ہوگا۔ ابن عربی لکھ رہے کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہے نہیں کیا با؟ موسوی مشرب، نوحی مشرب ہے کیا نہیں؟ عیسوی مشرب، مگر آخری ولی خاتم الاولیاء میں آخری نسل انسانی
اس کے بعد نئی نسل ختم، انہیں کون ہوں گا؟ شیش علیہ السلام کے قدم پر ہوگا۔ ابن عربی کا فیصلہ۔ یہاں تک تو میں نے تمہید کو بتایا۔ بھائی شیش کے معنی تجلیات، اللہ کن سے پہلے ایک ہے، اسے بار بار ابن عربی زور دیتے، وہ کیا ہے؟ عیان ثابتہ، معلومات الہیہ، عیان ثابتہ جو اللہ کا معلوم تھا، اسے بولتے تصوف کی اصطلاح میں فیض اقدس۔ یہ ذرا نام یاد رکھ لینا، ابن عربی کیا بتاتے ہیں اسے؟ فیض اقدس، جسے عیان ثابتہ کہتے ہیں۔ ابھی کبھی کائنات نہیں بنی، کائنات بنی، جو عیان میں تھا وہ خارج میں آیا، اسے بولتے فیض مقدسہ۔ تصوف کے ٹیکنیکل ورڈ سے یہ پہلے معلوم ہونا، سو کئی جگہ آتی ہوں ابن عربی بولتی چھوڑ چھوڑتی، تو پہلے ہم نے معلوم رہا تو نہ سمجھتی۔ سو عیان ثابتہ کو فیض اقدس کہا جاتا ہے، جو اللہ کے معلوم میں تھا، باہر آیا تو فیض مقدس، عین الخارج۔ ایک اور نقطہ بڑا اچھا بولتے ابن عربی، عیان ثابتہ یہ پوری کائنات بننے سے پہلے اللہ کے معلوم میں، اسے عیان ثابتہ بولتے نہیں۔ اس عیان ثابتہ پر اللہ کی ذاتی تجلی ہوئی، کیا ہوئی؟ ذاتی تجلی ہوئی، عیان ثابتہ پر ذاتی تجلی ہو گئی، وہ فیض اقدس ہے۔ کب اس کا بھی ظہور ہو رہا ہے، اور دو تجلی اس کی، کیوں؟ یہ پورا شیش تجلیات کا حصہ، شیش علیہ السلام تجلیات کا پوری ٹاپک تجلی تھی۔ ذاتی تجلی، اسمائی تجلی، اللہ کی ذاتی تجلی اور ہے، اسمائی تجلی اور ہے۔ ذاتی تجلی عیان ثابتہ پر ہو گئی، نور رو سب آگے نہیں کیا، خارج میں نہیں، اور اسما کی تجلی سے ساری شکل صورت مخلوق آ گئی خارج میں، جو داخل میں تھی وہ خارج میں آ گئی، اسے بولتے اسمائی تجلی۔ تو کائنات میں ہر چیز کسی نہ کسی اسم کا مظہر ہے۔ تجلیات کے دو گروپ ہیں، اچھا سمجھ لو، ایک ذاتی تجلی، ایک اسمائی تجلی۔ ذاتی تجلی کہاں ہوئی؟ عیان ثابتہ پر ہوئی۔ عیان ثابتہ کیا ہے؟ معلومات الہیہ ہے، اسے دوسری زبان میں فیض اقدس بھی بولتے۔ تو اللہ کے اسم کی تجلی ہوئی، عیان پر نہیں ہوئی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اسماء تجلی ہو گئی، ظاہر مخلوق آ گئے، عیان میں نہیں ہے۔ اس کی مثال کیسے؟ ابن عربی کیا پتے کی بات بتایا، عیان ثابتہ کو ابن عربی بولتی مثل اینا، مثل اینا۔ اب آئینے میں، آئینے کا لفظ لکھ، آئینے میں میں کیا چاہ رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں، میں خود کو کیسے دیکھوں گا؟ مجھے خود کو دیکھنے کے لیے آئینہ درکار ہے۔ آئینے کو میں دیکھا تو آئینہ نہیں دکھ رہا ہے، میں دکھ رہا ہوں۔ وہ آئینہ کیا ہے؟ جو خود دکھے۔
آئینے کا کام دکھنا نہیں، دیکھنے والے کو دکھانا. آئینے میں نبا میں بہت غور کرے، خالص آئینہ دیکھیں گے، آئینہ دکھ رہا نہیں، میں دکھ رہا ہوں. یہ میچ کا تو مجھے علم بھی ہے، کوئی غیر نہیں. دیکھے گا علم کی بات بھی آ گئی وہاں پر. یہ جو میری صورت آئینے میں گئی یہ میچ ہوں، مگر مجھے دیکھنے کا شوق کہاں ہوا؟ آئینے میں. آئینہ رہا تو میں دیکھ رہا ہوں، کسی چیز پر نہیں دیکھ رہا ہوں، آئینے میں دیکھ رہا ہوں. نہیں، میں کسے دیکھ رہا ہوں؟ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں. میں کسے دیکھ رہا ہوں؟ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں. دیکھنے کے لیے کیا ہونا تھا؟ مجھے آئینہ ہونا تھا. بھائی ساچ نادان ابن العربی لکھتے ہیں اللہ اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے عیان ثابتہ کو آئینہ بنا لیا. عیان ثابتہ کو آئینہ بنا لیا، فیض اقدس کو آئینہ بنا لیا. جب اللہ عیان ثابتہ کو دیکھا تو کیا دکھا؟ خود ہی دکھا. دیکھنے کا شوق ہوا تو کسے دیکھا؟ مجھے شوق ہوا تو نہیں دیکھا. اسے شوق ہوا کسے دیکھا؟ عیان ثابتہ جو اس کے معلوم میں تھا. ایک آئینہ تھا، اس میں پوری کائنات تھی، پورے مخلوق تھے، قیامت کے صبح تک کیا ہونے والا پورے کے پورا عیان ثابتہ میں تھا. تو عیان ثابتہ میں جو بھی ہے کون اسے جدا ہے کیا؟ آئینے میں گیا سو الگ کیا با میں اللہ گناہ اللہ کیا میں چھوڑا. خصوص کی نازک باتیں انہوں اشارہ دیکھ چھوڑ ابن العربی یہ فیضان باللہ تو رافت پاس سے ملتا نائب بھیجنے سے. سمجھ رہا ہے؟ جیسا آئینے میں دیکھ رہا ہوں، غیر کو نہیں اپنے آپ کو. غیر دکھتا کا وہاں آئینے میں ہے کون؟ میں دیکھو تو میں دکھ رہا ہوں، اور میرا ضمیر بھی بول رہا، میرا علم بھی بول رہا میں چھو. کوئی غیر نہیں، میں چھو. آئینے میں گھسا کیا؟ میں نہیں گھسیا. پھر کیا دکھ رہا ہے؟ کیا دکھ رہا ہے؟ صورت دکھ رہی ہے. آئینہ دکھا رہا ہے، دکھ رہا نہیں. تو عیان ثابتہ بھی اللہ کو دکھایا، دکھا نہیں. ہائے ہائے، انہیں جسے بھی دیکھنا چاہا تو خود کو دیکھ لیا. تو گویا انسان کا آئینہ اللہ ہے، اللہ کا آئینہ انسان ہے. کیوں؟ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ بولتا میں نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا. اللہ اپنی صورت دیکھنا چاہا تو آدم کو دیکھا، آدم اپنے دیکھنا چاہے تو خدا کو دیکھا. تو خدا کا آئینہ آدم ہے، آدم کا آئینہ خدا ہے. عین العیان. سمجھ میں آ رہی ہے؟ فیض اقدس، فیض مقدس، اللہ کی ذاتی تجلی عیان ثابتہ پر، اللہ کی اسمائی تجلی خارجی مخلوق پر. یہ دو باتیں معلوم ہے اس کی تجلیات کے دو، ذاتی اور ہے اسمائی. یہ پوری کائنات میں جو بھی ہے صرف اسمائی تجلی کا مظہر ہے، ذاتی نہیں. ذاتی کی تجلی اس پہ چیز آئینے پہ ہو، عیان میں ہی سو عین ثابتہ پر تجلی کرے گا تو یہ باہر آیا. باہر آتے بھی اسے وجودش نہیں. ان محتاج کس کا؟ اس کی تجلیات کا. حیات اسی کی، سماعت اسی کی، بصارت اسی کی، علم اسی کا، ادراک سب اس کا. اس کا کیا ہے؟ وہاں چھپ کو تا ہے، دکھ کو ہے. وہاں بھی محتاج، یہاں بھی. تو عیان ثابتہ ہے نا. اللہ آئینہ بنا کو تجلی ذاتی ڈال دیا. تو اللہ اپنے کو دیکھنا چاہا تو عیان ثابتہ کو دیکھا. عیان ثابتہ کیا ہے؟ جو اللہ کے معلوم میں ہے. اللہ یہ عیان کو ایک آئینہ بنا لیا. تو ہر آدمی بھی کائنات میں جو بھی ہے اس کے عیان کا مظہر ہے. جیسا اللہ اسے بنانا چاہتا تھا، کافر کو کفر میں لذت، مومن کو ایمان میں لذت، جیسا اس کا عیان ہے ویسا لذت. خشکی والے کو خشکی میں مزہ، پانی والے کو پانی میں مزہ. مچھی اوپر ہے تو مر جاتی، اوپر کی چیز پانی میں گئی تو مر جاتی. کیوں؟ اس کا عین الگ الگ ہے.
جس کا جو عین ہے اسی میں اسے سکون ہے، نجات ہے. ایک چیز. دوسری چیز اس فس شیش میں خاص، اللہ سے دعا مانگنا. ادعونی استجاب، ادعونی دعا مانگو. ابن العربی آیت کوٹ کرے. بعض عارف ہم بولتے اللہ کا حکم ہے دعا مانگو، ہمیں مانگتی. بعض عارفاں جس کے اوپر سر قدر کھل چکا ہے، وہ تجلیات کو دیکھ رہا ہے، بذات خود ان کیا بھی نہیں ہے، کہیں قہار ہے، کہیں جبار ہے، کہیں رحمان، اسی کی تجلی کا مظہر ہے. اسے معلوم نہیں کیا مجھے کیا ہونا، میں دعا کہیں کو مانگوں کتا. ایک عارف. اب ایک جنا جنرل طور پہ میں مانگ لیتا ہوں کتا، سر قدر نہیں کھلیا، اس کی استطاعت سے بڑھ کے مانگ رہا ہے، حالات کے تقاضے چھوڑ کے مانگ رہا ہے. علم نہیں سو اسلام کیا مثال بھی دعا مانگو کرا اللہ، میں قبولتا ہوں کرا اللہ. انہیں اس کی طاقت سے بڑھ کو مانگا، اللہ مجھے وقت کا پرائم منسٹر بنا کر تھا، ارے اس قابل کا ہے کیا تو؟ اللہ مجھے شہنشاہ بنا. ارے وہ دعا مانگ جس کی تو قابلیت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، وہ دعا مانگ. تو جس پر سر قدر کھل چکا ہے وہ دعا نہیں مانگتا اللہ سے. کیوں؟ تیرے تجلیات کو دیکھ رہو، تیرے سوا ہے کیا، مانگوں کیا. بن مانگے بھی انہیں عطا کرتا ہے. میں مانگے اشنتی بھی عطا کرتا ہے، اس کی مہربانی. بعض اوقات مانگے تھے بھی عطا نہیں کرتا، اس کی مہربانی. مانگو کیا عطا نہیں کر رہا. کیوں؟ یہ تقاضے کے قابل نہیں تھی اس کی دعا. فرشتوں یہ دعا کو اٹھا کر رکھ، قیامت کے دن کام آئیں گے. پھر راز خداوندی جس پہ کھلا ہے بن مانگے انہیں دیتا ہے، پوچھنے سے پہلے دیتا، مانگنے سے پہلے دیتا. بعض بزرگ بولتے نہیں با مانگنا با کہتی، بعض بولتے نہیں مانگتے ہم یہ کہتے. رات دن اسے دیکھ رہی نہیں، اس کی تجلیات کو دیکھ رہی نہیں، ان عطا کر رہا نہیں. رحمان کا تو میں مان لیا ہوں، وہ رحمان کا صدقہ سب پہ رحمت ہے، زندہ ہے، چل رہا ہے، پھر رہا کا رحمت نہیں. میں دیکھ رہا ہوں پھر کیا مانگوں. رحمانیت سے رحمت کا تعلق تو رحمت عام ہے، کافر کو بھی وجود، مشرک کو بھی وجود، کافر کو بھی اولاد دے رہا ہے، کافر کو بھی دولت دے رہا، مومن کو بھی دے رہا، سب کو دے رہا، وفادار کو بھی دے رہا، غدار کو بھی دے رہا. یہ کیا تقاضا رحمانیت کا؟ اس کی رحمانیت کا تقاضا سب پہ رحم کر رہا ہے. صفت رحمانیت، اس میں رحمان کا مظہر ایک کائنات میں جو بہا. رحیمیت کا تعلق ظاہر سے نہیں باطن سے. رحمانیت عام ہے، رحیمیت خاص ہے. کیسا؟ رحمانیت سے ہمیں سب بھی اللہ کے بندے، جنرل وہاں رحمانیت سے ہمیں سب کیا ہے؟ اللہ کے بندے. انہیں رحم کرا کر تو ہم نے وجود ملا، سب بھی ملا. یہ رحمانیت کا تقاضا ہم نے وجود ملا، کافر کو بھی ملا، مسلمان کو بھی ملا. یہ رحمانیت کا تقاضا. رحیمیت کا تقاضا انٹرنل، ہم نہ ایمان ملا ہے، ہم نہ ایمان ملا، ہم نہ رحمان ملا، عشق رسول ملا، عشق غوث و خواجہ ملا، بزرگوں کی محبت ملی، اللہ سے محبت ملی. یہ کیا؟ رحیمیت. رحمان و رحیم کا فرق. رحمان کے معنی بھی رحم کرنے والا، رحیم کے معنی بھی رحم کرنے والا. رحمانیت کا تعلق عوام سے،
رحیم کا تعلق قوا سے. معلوم ہے کیا بھائی؟ یہ بھی تجلیات ہے. تو خاص بندہ جو تجلیات کو رات دن دیکھ رہا ہے بولتا میں دعا کیسے مانگوں کہ میں بیمار ہو گیا. اس کی مرضی پر پتہ نہیں ہلتا. اللہ میں بیمار گیا تو اللہ کو غافل سمجھا گیا, اللہ کو معلوم نہیں کیا, تو کیا ایمان لایا؟ سب جانتا ہوں نے بول کے مان لایا نہیں. علیم کو تو بولا, خبیر کو تو بولا, سمیع کو تو بولا, بصیر کو تو بولا. آمنت باللہ کما ہوا بیا اسمائی و صفات قبیل جمیع کیا, ساری صفتوں پر ایمان لایا, اسماء پر ایمان لایا, بیمار بنے. دعا کرو کہ کرو, اس کی مرضی بغیر بیماری ہے کیا؟ سرے قدر کھل چکا ہے. تیسرا نہیں بھائی ایسا کیسا رہے, بہت درد ہو رہا ہے, تکلیف, اللہ تو معاف فرمائیے, اللہ مجھے معاف فرمائیے, میرے درد کو دور کر کا تھا. ابھی اس کے اوپر سر قدر کھلا نہیں, اللہ کا راز کھلا نہیں, غافل سمجھ کو پکارتا ہے, عوام کی طرف پکارتا ہے. اسے معلوم نہیں کیا تجھے بیمار ہے, سو بیماری کس سے, اس کی مرضی سے چاہیے نہیں, انہیں شفا کرنا. تجلیات. ایوب علیہ السلام کی مثال دیے ابن عربی. ایوب علیہ السلام بیمار ہو, بہت بیمار ہو گئے, دعا نہیں کرے مجھے اچھا کر دو, کئی کچھ نہیں کرے, معلوم نہیں کیا اسے. بعد میں حکم فلان جگہ جاؤ غسل کرو, نہیں کیا با, تو اللہ کے اسماء پر ایمان لانا, یہ کائنات اسماء کی تجلی کا مظہر ہے, اور ایک کائنات بننے سے پہلے اس کی ذات کا مظہر عیان ثابت آخری. وہ فیض اقدس ہے, یہ فیض مقدس. ہمیں تمہیں یہاں سب بیٹھی نہیں, اسی کے رحم و کرم سے بیٹھے, اسی کی عطاؤں سے ہمیں یہاں پر بیٹھے ہوئے. کیا بات؟ تو ولایت, خاتم النبی, خاتم الرسول, خاتم الاولیاء کے ٹاپک کو سمجھا رکھے گئے. رسول رسول ہے, رسول کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. رسول کی برابری کرنا کفر ہے, رسول کو اپنے جیسا بولنا کفر ہے, رسول کی شان میں بے ادبی گستاخی کفر ہے, رسول کی شان گھٹانا کفر ہے. یہ کیا با, نبی کی شان گھٹانا بھی کفر ہے, نبی کی بے ادبی بھی کفر ہے. مگر یہ نبی وہ رسول سے بھی بڑھ کر ہے, نبی کی ولایت جو فنا کے مقام پر جو ہے, وصل جو چاہتی ہے, ان کا کیا مقام مرتبہ ہوگا, قیامت کے دن وہ کام آئے گا. نہیں کیا با, تو ہمیں لازم ہے کہ جس پہ سر قدر کھل چکا ہے, اللہ تعالی کشف کے ذریعے اسے اس کے عیان ثابتہ کو دکھا دیا ہے. عیان ثابتہ کیا, کیا کھائیں گا, کب کھائیں گا, کیا پئیں گا, بیمار کب بنیں گا, اچھا کب ہوں گا, کب مریں گا, مرے تو خبر میں کیا ہوں گا, حشر میں کیا ہوں گا, کہ جنت کا دوزخ پورا رزلٹ کس میں ہے, عیان ثابتہ میں, یعنی اللہ کے معلوم میں ہے نہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص اولیاء پر جو اس کا خود چاہتے ہیں, فنا چاہتے, ان کے پر الہام کرتا ہے, کشف کھول دیتا ہے. کشف کھول دیا تو کیا اللہ اس کی تقدیر میں لکھا کہ پورا یہاں دیکھ لیتا. تو ابن العربی نے بھی کسی کو اگر 1 سے 3 بار اگر دیکھا, انہیں جنت کو جاتا کہ دوزخ کو جاتا, انہیں کیا کھاتا کب پیتا پورا بولتے تھے. معلوم ہو رہا, یہ تجلیات ہیں. تو پھر سے شیش پورا تجلیات و عطا الہی ہے, جو ابن عربی نے اس کو سمجھایا ہے نہیں. تو خاتم الرسول, خاتم الانبیاء, خاتم الاولیاء, یہ 3 باتیں اس کے اندر. تو ہمارا کام کیا ہے, ہم نے کیا کرنا ہے, تو ہمیں اسے دیکھنے کا رہا, تو اللہ کو دیکھنے کا رہا, تو مثال دیے ابن عربی, آئینے کو دیکھ لے, آئینے میں تو دکھے گا, ہے نہیں. پھر اب اللہ کو دیکھنا تو کیا کرنا, پھر مجھے دیکھنے کا شوق ہوا, آئینے کو دیکھا, آئینہ دکھا نہیں, مجھ دکھا,
تو اللہ بھی دیکھنا چاہ رہا ہے تو انہیں کیا کریں گا؟ کسے دیکھتا انہیں؟ کون ہے؟ انیش تو بنا کے بھیجا سو اس کی صورت پر بنا کے بھیجا نہیں. تو انسان اللہ کا اینا ہے، انسان اللہ کا اینا ہے. اللہ اپنے دیکھنا چاہتا تو انسان کو دیکھتا. کیوں؟ ان اللہ خلق الآدم، اللہ صورت ہی، بے شک اللہ آدم کو اپنی صورت پر بنایا. انہیں اپنی صورت دیکھنے کے رہا تو یہاں وہاں کہاں دیکھتا ہے؟ کون اس کے سوا؟ آدم کو دیکھے گا. روز بولے الانسان سر یا نہ سر، انسان میرا بھید ہے میں اس کا بھید. تو انسان معمولی نہیں ہے. تو اللہ جسے چاہتا اس کے اوپر کشف کھول دیا. تو عیان ثابتہ جو معلومات الہیہ ہے جسے فیض اقدس بولتے ہیں، اس کے اوپر اللہ کی ذاتی تجلی ہوتی ہے اور ہم سب پر اللہ کی اسمائی تجلی ہوتی ہے. یہ خاص نقطے اچھا سمجھنا، ذاتی تجلی، اسمائی تجلی. اللہ کی ذاتی تجلی صرف عیان ثابتہ پر ہوتی ہے جبکہ اس کا خارج میں وجود نہیں ہے. اس پر تجلی فرماتا ہے تو خارج میں سب چیز بھی آ جاتی ہے. خارج میں آ گئی تو اس پر تجلی ذاتی نہیں ہوتی، اسما کی ہوتی. جب تک ان عیان ثابتہ میں تھا ذاتی تجلی میں تھا. اسما سے باہر نکلے عیان ثابتہ سے، عالم شہادت میں آ گیا. اب ذاتی تجلی نہیں اس کی، اسمائی تجلی. اب ہم تمام پر کون سی تجلی؟ اسمائی تجلی. اللہ کے کسی نہ کسی اسم کا ہمیں مظہر ہے، کسی نہ کسی اسم کا. اس کا اسما چھوڑ کے کوئی کائنات میں ہے ہی نہیں. کائنات میں کوئی شے بھی ایسی نہیں ہے جو کسی نہ کسی اسم کی تجلی کا مظہر نہ ہو. اس کے اسما کے بغیر کسی شے کا وجود نہیں. ہر شے اس کی تجلیات کا مظہر، وہ بھی اسمائی تجلیات کا، ذاتی نہیں. ایک بزرگ نے کہا کہ انبیاء پر صفاتی تجلی ہوتی ہے. انبیاء پر صفاتی تجلی ہوتی ہے. اولیاء پر ظاہر میں اسم کی تجلی، باطن میں صفت کی تجلی. تو جیسا نبی سے معجزے صادر ہوتے، ولی سے کرامت صادر ہوتی. جیسا معجزہ انسان کو حیران کر دیتا عقل سے، کرامت بھی کر دیتی ہے. تو انبیاء پر صفاتی تجلی ہوتی ہے اور اولیاء پر صفاتی تجلی باطن میں ہوتی ہے اور اسمائی تجلی ظاہر میں ہوتی ہے. یہ پوری کائنات تجلیات الہیہ سے مظہر ہیں. کوئی بھی ان تجلیات کو چھین نہیں سکتا. جو جس عیان کا مظہر ہے اس عیان پہ اسے سکون ہے. یہ ابن العربی کا فیصلہ. تو گویا دوستو بزرگوں، اب سر قدر کھلنے کے لیے کیا کرنا؟ اللہ چاہا تو اس کے اوپر ظاہری باطنی تجلیات کرے. آپ تو اب میں اب آیا عالم شہادت میں ہوں. کہاں سے آیا؟ امثال سے. امثال سے پہلے کہاں تھا؟ ارواح میں تھا. تو اللہ چاہا تو اس کے عیان کا پردہ اسے اٹھا دیتا ہے. ان دیکھ لیتا کب میں مرتوں، کب میں جیتوں، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. پورا امثال و ارواح کو دیکھتا، اللہ اس کا پردہ اٹھا لیتا. اب نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں تقدیر بولتی، شعرا بولتی تو باں کیسی تجلی ولی کی. ہمارے سر کے چھنکیا نہیں اس کے، کیسا جی وہ سے پکش اور کو ولی بنائی نہیں. دیکھو تو حدیث، اگر کوئی اللہ کا بندہ دوست اللہ ہی کے لیے، اللہ کے خاطر اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ ہی کے لیے، جنت کے لیے نہیں، حوران کے لیے نہیں،
دوزخ کو ڈر کو نہیں، اللہ ہی کے لیے، اللہ کے خاطر جو اللہ سے محبت کرتا ہے. اللہ جبریل کو بلا کو بولتا آسمان میں، جبریل فلاں بندہ میری ہی لیے، میرے خاطر سب کچھ چھوڑ کو، بغیر غرض و غایت کے، بغیر مقصد و مطلب کے، صرف میری ہی لیے مجھ سے محبت کر رہا. جبریل میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. اتنا نہیں، آسمانی دنیا میں اعلان کر دے، اے فرشتو تم بھی میرے وہ دوست سے محبت کرو جس سے میں کروں. اتنا نہیں، جبریل جاؤ، دھرتی پہ جاؤ، زمین پہ جاؤ، میرے بندوں کے دل میں میرے محبوب بندے کی محبت ڈالا. انہیں غار میں ہے کہ پہاڑ میں کانتے بھی رہنے، جس کے دل میں جبریل محبت ڈالے اللہ کے حکم سے، انہیں ولی کے قریب جاتا. ہر ایرا غیرہ نتھورا ولی کے قریب نہیں جاتا. کیوں کہ ولی جب اللہ ہی کے لیے، اللہ کے خاطر انہیں اللہ کے قریب ہوا، تو بخاری کی حدیث ہے اللہ اس کی بصارت بنتا جس سے دیکھتا ہے، اس کی سماعت بنتا جس سے انہیں سنتا ہے. ان کا رہتا، دیکھتا پن اسی کا، بولتا پن اسی کا، اللہ کا مظہر ہو گیا ہے. تو گویا جس پہ بھی نظر ڈالے گا اپنی نظر سے نہیں، اللہ کی نظر سے ڈالے گا. تو نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی. جس پہ نظر پڑ گئی اس اللہ والی کی، تو گویا اس کا سر قدر کھل گیا، سر قدر کھل گیا. تو نے اس کے عین کو دیکھ لیتا ہے. عیان ثابتہ پر جو تجلیات ہو رہے تھے اس کے اوپر، وہ اسما کو دیکھ لیتا ہے. انہیں جنتی کیا دوزخی، انہیں مرتا کب، کھاتا کب، پیتا کب، کیا رہے، کدھر رہے، پورا دیکھ لیتا. مگر اسے صحبت ملنا نہیں. اس کی وہ صحبت ملی جس کی آنکھ، اس کی بصارت اللہ بنا ہو. تجلیات ہوئی، تجلیات کا مظہر بن گیا. بولتا میرے قریب ان آیا تو اسے میں جنت دیتا ہوں، حوراں دیتا ہوں کو نہیں بول رہا، میں اس کے آنکھ بنتا ہوں کہتا نا جی، اس کی سماعت بصارت بنتا ہوں کہتا نا جی. تو جو اللہ والا جس کی سماعت و بصارت ہے نا با، اللہ کی آنکھ، اللہ کی صفات بن چکے ہیں، وہ جو دعا مانگے گا کھو جائے گا، مر جا مرے گا، اڑ جا اٹھے گا. کیوں؟ زبان اس کی نہیں اس کی. تو عیان ثابتہ جو داخل میں ہے، جسے فیض اقدس کہا جاتا ہے، اگر اس کو دیکھنا ہے تو کسی اللہ والی کی صحبت میں جانا. کس کی؟ جس پہ سر قدر کھل چکا ہے، جو تمام اسماء کا دیدار کر رہا ہے، جبار کو بھی دیکھ رہا، قہار کو بھی دیکھ رہا، رحیم کو بھی دیکھ رہا، کریم کو بھی دیکھ رہا، پورے اسماء الہی کا مظہر بن چکا ہے. اس کے قریب گیا تو وہ بھی ایک توجہ کرے گا تو اس کے اندر بھی کھلے گا. تو یہ چاہیے. تو کشف سب کو نہیں کھلتا، کشف کھلنا تو اللہ چاہنا. اللہ چاہا تو اس کے دوست کے پاس بھیجتا، اللہ نہیں چاہا تو اسے توفیق دیتا نہیں دوست کی پاس جانے کی. حدیث بتا رہی ہے وہی آدمی جاتا ہے جسے اللہ چاہنا ہے، جبریل محبت ڈالنا، اللہ والے کے قریب آ جس کے اوپر سر قدر کھل چکا ہے، انہیں اس کائنہ بنا کر دکھا دیتا. تو پورا فصے شیشیہ میں صرف تجلیات ہی کا ذکر ابن عربی نے کیا ہے. تجلیات ہی، تجلیات، عطائیں، اللہ کی جو عطائیں جو بندے کو اللہ دیا ہے. کیوں؟ پہلے تو ہاتھ سے بنایا، بعد میں سب کچھ اسے دے دیا. اسے دیکھنے کا شوق ہوا، اسے دیکھا. جبھی تو حضور بولے، کیا بولے؟ من رانی فقد راؤ الحق، جو مجھے دیکھا وہ حق کو دیکھ لیا. اللہ نبی کو دیکھ رہا ہے، کس میں؟ شکل بشریت میں، شکل نوریت میں نہیں. کیوں؟ آدم کو اپنی صورت پر بنایا، میرے مصطفیٰ کو بھی بشری لباس میں بھیجا، اس لباس میں بھیجا جس لباس کو اس نے پسند کر کے بنایا. اللہ آدم کو اپنی صورت پر بنایا نہیں، اپنے ہاتھ سے گن گن کے بنایا نہیں،
دونوں ہاتھوں سے بنایا نہیں. جو شکل میں جو صورت کو اللہ بنایا اپنے ہاتھوں سے, اسی صورت میں نبیوں کو بھیجا, اسی صورت میں رسولوں کو بھیجا. ہے نہیں اب اس کا آئینہ وہ بنا, ان کا آئینہ یہ بنا. نگاہ وہاں ایک دوسرے کا آئینہ بن رہی نہیں, انہیں دیکھ رہا نہیں. اس واسطے یار عاشق ہم بولے, بزرگ بہت بولتے جی, کیا کافر بھی انسان کی شکل میں جہنم کو نہیں جاتا. کافر بھی انسان کی شکل میں جہنم کو نہیں جاتا. کیوں؟ اس انسانی لباس میں مصطفیٰ تشریف لائے. حضور جب کالی کملی اوڑھ لیے تھے, سورج کی مجال کیا کملی کا سایہ ڈال سکے. حضور کا سایہ تو نہیں لیں میاں, کملی کا بھی. کیوں؟ حضور سے نسبت ہے. ایک معمولی کپڑا نسبت میں رکھا تو سورج جلا نہیں سک رہا ہے, سایہ نہیں ڈال رہا. جس شکل میں, جس لباس میں میرا مصطفیٰ آیا ہے, وہ دوزخ میں کیسے جائے؟ وہ بھی اللہ اپنے ہاتھ سے بنایا سو صورت, اس کی صورت پر بنایا. پھر کافر کیسے جائیں گے؟ پھر ناری جہنم جائیں گے. کافر جہنم کو جاتا کیسی صفت والا ویسی صفت والا. کتے کی صفت رہے تو کتے کی شکل میں, بلی کی شکل والا بلی کی شکل میں, کبھی کی فطرت والا کبھی کی شکل میں. کافر جہنم کو ضرور جائے گا, شکل بشریت میں نہیں جائے گا. جائے گا تو جو حیوانی تقاضے میں ہے اسی حیوانی صفت میں جائے گا. ان اللہ خلق الآدم علی صورتی. معلوم ہے نہیں کیا ہوا؟ ایان ثابتہ میں صورت تھی, اللہ کے معلوم میں تھی. کیسا بنانا صورت, ایسی چانک بنانا, ایسے کان بنانا. فرشتہ نہیں بنا سکتا, فرشتے کو معلوم اس کا انسان, تو اللہ خود بنایا. اور جس سے اللہ خود بنایا وہ کیسا رہے گا؟ سوپ بنایا اور اس کے اوپر کب کب کیا کیا تجلی ڈالا. قیامت تک کب کب اسے کیا ہونا بنایا. پوری کائنات اس کے لیے بنایا. کھا پی, موسم میں پھل لے پھول لے, بارش لے, تجھے کیا ضرورت ہے کہ لے, تیرے واسطے پیدا کرو. یہ پوری کائنات تیرے لیے, تو کائنات کے لیے نہیں ہے. تو کسی چیز کا محتاج نہیں, ہر چیز تیری محتاج ہے. نہیں تو کتنا انسان اشرف المخلوق بنا اللہ. تو ایان ثابتہ کے پر زور ہے فس سے شیشیہ میں. تو ایان ثابتہ کسے بولتے؟ فیض اقدس کو. ابن عربی کی زبان میں ایان ثابتہ کو بولتے فیض اقدس, اور خارج ہونے کے بعد بولتے اسماء کی تجلی میں فیض مقدس. اصطلاحات ہیں ابن عربی کے. ابھی وجود کا ظاہری نہیں ہوا تھا, فیض اقدس میں تھے, ذاتی تجلی کے مظہر تھے. خارج میں آ گئے تو فیض مقدس میں آ گئے, اسماء کی تجلی میں. یہ بہت بڑا فرق ہے. عین ثابتہ میں ذاتی تجلی, خارجہ میں اسماء تجلی. عین ثابتہ میں اسماء نہیں, صرف ذات دیکھ رہا سونے خالی. کسے دیکھ رہا؟ خود کو. عین ثابتہ آئینہ نما, جیسا ہمیں اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے آئینہ کا سہارا لیا, آئینے کو دیکھا تو ہمیں دکھے. آئینہ خود نہیں دکھا, ہمیں دکھے, ہم نہ دکھایا. تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے جیسا آئینہ بنا سامنے, ویسا اللہ بھی اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے ایان ثابتہ کا آئینہ نما بنا لیا. ایان ثابتہ کو آئینہ نما بنا کے دیکھنے لگا, خوش ہونے لگا. کیوں؟ فحبتہ, مجھے اشتیاق ہوا, شوق ہوا کہ میں دیکھا جاؤں. کیسے؟ ایان ثابتہ میں دیکھ لیا, معلومات میں دیکھ لیا, مست ہو گیا کون کیا ہے. تو یہ ایان ثابتہ معمولی نہیں ہے میاں. یہ ایان ثابتہ پر تجلی صرف ذات کی. اچھا یاد رکھ لو, ٹیکنیکل پوائنٹ ہے یہ, اس میں گڑبڑ میں نہیں آنا. ایان ثابتہ پر اللہ کی ذات کی تجلی ہوئی, اور جب عین ثابتہ سے باہر جب چیزیں آ گئے, خارج میں جب آ گئے, تو اس کو صرف
اسما کی تجلی سے حیات ملی، اسما کی تجلی سے سماعت ملی، اسما کی تجلی سے علم ملا، حیات ملی، ادراک ملا، جو بھی ملا اس کی تجلی سے ملا، اس کی اسما۔ تو گویا دوستو بزرگوں، پھر سے شیشہ پورے کے پورا ان تجلیات پر منحصر ہے، ان تجلیات پر اور عطائے خداوندی پر، کہ اللہ جو عطائیں کیا، کیا بن مانگی بھی دیتا، مانگتے بھی دیتا۔ ادعو نہیں کہا کہ دعا کرو، تو بعض بولے کہ حکم کی تعمیل کے لیے دعا کریں گے، بعض بولے جس پہ سر قدر کھل چکا ہے ہمیں دعا نہیں مانگیں گے، بعض نادان جس پہ سر قدر نہیں کھلا ہے اس کی استطاعت سے زیادہ دعا مانگ لیے، وہ پورا نہیں ہوتا، نہیں ہونے سے اس کے پر شکوہ شکایت بھی نہیں کرنا۔ انہیں بولا مانگو گو تو مانگ، بس تیرے لائق دعا مانگ، تیرے طاقت سے استطاعت قابلیت سے بڑھ کو مانگا تو ہوتا ہے۔ اس کے تقاضے، ہر اسم کی بھی تقاضے ہیں، ہر شے وہ اسم کو برداشت نہیں کرتی اس کا واحل نہ ہو، ہے نا، ہر ایک بھی الگ الگ جدا جدا ہوتا ہے۔ انسان سب رہیں گے مگر سب کو عالم نہیں بناتا، علم کی تجلی سب پر نہیں ہوتی، جاہل اس لے، آنکھ ناک کان سب ہے جائی، علم نہیں، علم تو ایک تجلی، اس کی خاص تجلی رحیمیت کی تجلی۔ سب کے سینے میں قرآن نہیں، سب کے سینے میں حدیث نہیں، سب کے سینے میں دین و شریعت نہیں، کیوں؟ یہ تجلی خاصہ رحیمیت کا تقاضا۔ رحمانیت سے آنکھ کان ناک ملیں گی، یا رحیمیت سے دیکھتا پن ملا، بولتا پن ملا، رحمانیت سے آنکھ ملی، کان ملی، سماعت ملی رحیمیت سے، بصارت ملی رحیمیت سے، آنکھ ملی رحمان سے، آنکھ بنا رحمان سے، کان بنا رحمان سے، مگر بصارت دیکھتا پن ملا رحیمیت سے، سنتا پن ملا رحیمیت سے، یہ خاص ہوتی ہے، یہ سب کے بس کی بات نہیں۔ جنت میں بھی جائیں گا رحمانیت کے تقاضے سے نہیں، رحیمیت کے تقاضے سے، جنتی بنیں گے ہم رحیمیت سے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا، رحمانیت جنرل، رحیمیت پرٹیکولر، خاص الخاص، سب کو نہیں، سب کو اللہ اپنی پہچان نہیں کراتا، سب کو اللہ اپنا عرفان نہیں دیتا، سب کو اللہ اپنے بارے میں نہیں سمجھاتا، سب کی سمجھ میں اللہ نہیں آتا، کیا کی کھا رہا ہے، پی رہا ہے، معیش کر رہا، مر جا رہا ہے، اس کو عرفان نہیں ہوتا، پہچان نہیں ہوتی، کیوں؟ وہ رحیمیت کا تقاضا ہے، سب کے بس کی بات نہیں۔ تو گیا دوستو، پورا فصوص لکم انہی باتوں پر زور دیتا ہے کہ شیش علیہ السلام کے بارے میں ہر نبی کے تعلق سے ایک ایک سے شیش کے معنی میں بتا دیا، سریانی زبان میں تجلیات، عطائے خداوندی، یہ شیش کے معنی ہیں سریانی زبان میں، تو لہذا اس جیسا شیش علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ تجلیات کیا تھا، کیوں کہ یہ آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تو باپ میں جو تجلیات تھے بیٹا اس کا رازدار بن کو آیا، ہر بیٹا باپ کا رازدار بنتا ہے، اصل کا ورانی تو اللہ تعالیٰ شیش علیہ السلام میں وہ تجلیات کا مظہر بنا دیا جو آدم علیہ السلام سے نکلے تھے، سمجھے؟ تو شیش علیہ السلام آدم علیہ السلام کے صاحبزادے، سمجھا؟ ان میں بھی خاص تجلیات رکھا، آدم والی بات اور تھی، شیش والی بات اور، کل والا سبق اور تھا، آج والا سبق اور ہے، تو وہ ہر نبی کے پہلو بہ پہلو ہوتا ہے، تو لہذا دوستو خاتم الرسول، خاتم الانبیاء، خاتم الاولیاء کے بارے میں ہے نا پھر سے شیشیہ میں زور دیا گیا، تو لہذا ہمارا ایمان ہے کہ نبی آخر نبی ہمارے، رسول آخر رسول ہمارے، مگر خاتم الاولیاء سے مراد کہ جو بھی نبی ہے پہلے وہ ولی ہے، اسی وجہ سے کہا ابن عربی نے کہ بھی نبی کی نبوت سے افضل نبی کی ولایت، نبی بن کر آیا مخلوق کی طرح، ولی بن کر گیا خالق کی طرح، ہے نا، نبی و رسول لمٹ ہے، قیامت آگے ختم نہ قصہ، ولی غربیت ہے، اللہ کا ایک نام ہے ولی، رسول اللہ کا نام نہیں، نبی اللہ کا نام نہیں، اللہ کا اسم ہے ولی،
تو خاتم الاولیاء کون ہے؟ ہمارے نبی، ہمارے رسول خاتم الاولیاء، ان کے بعد اس سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے جو کسی کو نواز سکے دوستو۔ تو دوستو بزرگوں، آج کی تمہید اور آج کا جو فص شیش میں جو خاص خاص نکات تھے، جو خاص خاص پوائنٹس تھے جس پر ابن عربی نے زور دیا تھا، اس کو آج میں نے حد الامکان کوشش کر کے فص شیشیہ کو مکمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ بس باقی دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے خاجی صاحب